حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اپنی زندگی کا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ میری چاہت ہوئی کہ اس مسجد کا میں متولی بن جاؤں اور اس مسجد کو میں سنبھالوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کثرت سے آنے لگا اور ہمہ وقت اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھتا، دن میں بھی عبادت کرتا، رات بھی دیر تک میں مسجد میں رہتا اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا۔ فرماتے ہیں 1 سال گزر گیا، لیکن 1 سال تک کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، کسی نے مجھے آفر ہی نہ دی کہ آپ کیونکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں لہذا مسجد کے سارے معاملات کو سنبھال لیں۔ کہ ہوا یہ کہ 1 سال بعد مجھے غیب سے آواز آئی اور میں نے یہ بات سنی کہ اے مالک، تجھے اب خود غرضی سے توبہ کر لینی چاہیے کہ تو 1 سال سے لوگوں کی خاطر عبادت کر رہا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو دل میں بڑی شرمساری محسوس ہوئی کہ اے مالک بن دینار، لوگ بازاروں میں جا کے ریاکاری کرتے ہیں، لوگ گھروں میں لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، اے مالک تو کیسا آدمی ہے، تو نے اپنی ہی رب کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر ریاکاری کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بڑا شرمسار ہوا اور عہد کیا کہ آج کے بعد میں ریاکاری نہیں کروں گا اور مجھے مسجد کی کوئی جو ہے سرپرستی نہیں چاہیے، میں متولی نہیں بننا چاہتا، بس اب جب نماز پڑھنے آؤں گا میں اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھنے آؤں گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ رات کو بھی عبادت کرتا رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک مجمع عام میرے انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور احترام کے ساتھ مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ اے مالک بن دینار، ہماری مسجد کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، آپ کیونکہ مسجد کو بہت وقت دیتے ہیں لہذا ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد کو سنبھال لیں۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اے خدا تیری کیا شان ہے، پورا سال میں عبادت کرتا رہا اس غرض کی خاطر کہ مجھے جو ہے یہ مسجد کی سرپرستی مل جائے، کہا کہ نہ مل سکی۔ آج ایک دن میں نے تیری عبادت کی ہے، آج ایک دن تیری رضا کی خاطر مسجد میں آیا ہوں، تو کہا آج جب میں نے ارادہ ختم کر دیا تو آج تو نے لوگوں کو بھیج دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس اب میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور مجھے اب یہ سرپرستی اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے میرا خدا مل گیا ہے اور جب خدا مل جائے تو انسان کو پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، غور طلب بات یہ ہے، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنے ایسے امور ہیں جو ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، ہمارا مسجدوں میں آنا، ہمارا نمازیں پڑھنا، ہمارا لباس کا انتخاب، ہمارا بولنے کا انداز اور اس طرح کی اور کتنی چیزیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر جگہ اپنے چاروں طرف ریاکاری اور ریاکاری نظر آئے گی۔ کبھی اللہ کی خاطر کچھ کر کے دیکھیں، کبھی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر مسجد میں آ کر دیکھیں، کبھی اپنے رب کی محبت میں کبھی سجدہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کو سکون ملتا ہے، پھر دیکھیں دل کی جو زنگ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دور ہوتی ہے، پھر دیکھیں کس طرح آپ کو جو ہے روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کی خوشنودگی حاصل کریں، یہ دنیا بھی آپ کی ہوگی، آخرت بھی آپ کی ہوگی۔